السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالجیشن اسٹوڈنٹس۔ آج ہم انگلش ووکیبلری اینڈ ریڈنگ کی ویڈیو نمبر 35 کو کور کریں گے، جس میں ہم کچھ ڈفرینٹ قسم کے انگلش الفاظ جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کے اردو جو معنی ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو چلیے ہم اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے کنڈمنیشن۔ کنڈمنیشن کہتے ہیں مذمت کو، یعنی جس کے اوپر اعتراض کیا گیا ہو۔ نیکسٹ ہے انسٹنٹینیسلی۔ انسٹنٹینیسلی کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پر، یعنی کہ امیجیٹلی۔ نیکسٹ ہے گلٹی۔ ٹھیک کہتے ہیں ایک یہ عام سا ورڈ ہے جو کہ اکثر ہم اپنی عام لائف کے اندر بھی یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے خود کو گلٹی فیل کرنا، یعنی کہ خود کو قصوروار ٹھہرانا، قصوروار سمجھنا، مجرم سمجھنا۔ نیکسٹ ہے مس پلیسڈ۔ مس پلیس کہتے ہیں غلط جگہ پر۔ نیکسٹ ہے ایٹریبیوٹیڈ۔ ایٹریبیوٹ کہتے ہیں منسوب، یعنی کسی کے ساتھ جڑا ہوا۔ نیکسٹ ہیں ایواکیوز۔ ایواکیوز کہتے ہیں انخلا کرنے والا، یعنی کہ ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جانے والا، چاہے وہ جگہ خطرے کی وجہ سے چھوڑی گئی ہو یا ویسے کسی ضرورت کے تحت چھوڑی گئی ہو۔ نیکسٹ ہے ریفیوجی۔ ریفیوجی کہتے ہیں پناہ گزین، یعنی کہ کوئی بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر ٹھہرے، وہاں پر جا کے پناہ لے، اس کو ہم کہیں گے ریفیوجی۔ نیکسٹ ہے سفر۔ سفر کہتے ہیں شکار، یعنی کہ وکٹم۔ وکٹم اور سفر یہ دونوں متبادل ورڈس ہیں۔ ٹیریبل۔ ٹیریبل کہتے ہیں خوفناک، یعنی کہ بہت ہی ظالم۔ نیکسٹ ہے سیلڈم۔ سیلڈم کہتے ہیں مکمل طور پر، کمپلیٹلی۔ نیکسٹ ہے ایرونیس۔ ایرونیس کہتے ہیں غلط۔ ایرر کا مطلب ہوتا ہے غلطی، ایرونیس غلط۔ اب ہم جو الفاظ ہم نے پڑھے، اب ان کو ہم کسی بھی ایک پیراگراف کے اندر یوز کر کے دیکھیں گے۔ A week ago, today Karachi's peace was unexpectedly disturbed. ایک ہفتہ پہلے آج کے ہی دن کراچی کا امن جو ہے وہ ایک بار پھر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برباد ہو گیا، جس کی توقع نہیں تھی۔ اینڈ اٹس فیئر نیم سیڈلی سولیٹ، اور اس کے اچھے سے نام کو بہت افسردہ قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لہجے میں بہت بے عزت کیا گیا۔ کنڈمنیشن آف وٹ ہیپنڈ came instantaneously from every shade of Muslim opinion and the guilty received no misplaced sympathy۔ اور جو مذمت ہے جو کہ مسلمانوں کے ہر ایک مسلمانوں نے جو رائے دی کہ جو فوری طور پر آئی، اس کی مذمت کی گئی، اور اینڈ دا گلٹی ریسیو نو مس پلیس سیمپتھی، اور خود کو مجرم ٹھہرایا جانا، کسی بھی جگہ سے کسی قسم کی کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہمدردی کہیں سے بھی نہیں آئی۔ The trouble has been attributed to the arrival in Karachi of a number of Sikhs from a district in the interior without any previous notice to anybody۔ اور یہ مصیبت جو ہے یہ منسوب کی جاتی ہے کہ کراچی میں جب سکھ ایک تعداد میں آئے، یعنی کہ اندرونی کسی ڈسٹرکٹ سے، وہ بغیر کسی نوٹس کے وہ آئے۔ اینڈ دیئر open journey along the city streets on their trip to Hindustan as evacuees from Sindh۔ اور ان کا یہ جو کھلے عام جو سفر تھا، جو شہروں کی گلیوں کے اندر، یہ تھا ہندوستان سے جیسے آئے ہوں کہ سندھ کے اندر کچھ پناہ گزین۔ The Sikh, it has been rightly said, is like a red rag to a Muslim refugee۔ اور جو سکھ تھے وہ اصل میں صحیح کہا کہ is like a red rag to a Muslim refugee، وہ بالکل اسی طرح تھے جیسے کہ مسلمان پناہ گزین تھے، hundreds and thousands of whom
have suffered terrible at the hand of this community. جیسا کہ سینکڑوں اور ہزاروں تعداد میں مسلم جو تھے پناہ گزین وہ اس خوفناک ظلم کا شکار ہوئے اسی ہی معاشرے کے ہاتھوں. But the refugees are mostly centered in the cities. لیکن پناہ گزین جو زیادہ تر تھے وہ شہروں کے اندر تھے. And the complaint that Sindhi Muslims in the villages was showing any particular animus against their Sindhi Sikhs neighbor has been seldom heard. اور یہ شکایت تھی جو کہ سندھ کے مسلمانوں کی تھی جو کہ گاؤں میں تھے، ان کا یہ خاص طور پر دشمنی کا رویہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ سندھ کے سکھ جو کہ ان کے نیبرز ہیں وہ کمپلیٹلی اس دشمنی سے کے بارے میں سن چکے ہیں اور ان کی دشمنی سے وہ بالکل آگاہ تھے. Quite obviously, therefore, the High Commissioner of India's instance on the evacuation of Sikhs from Sindh's interior was either an error of judgment or an implementation of an quietly erroneous policy by New Delhi. اور یہ بالکل واضح ظاہر کرتا ہے کہ جو کہ انڈین اتھارٹیز ہیں، ہائی کمشنر ہیں ان کا، انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ جو سکھ ریفیوجی ہیں جو کہ اندرون سندھ سے ہیں وہ ان کے خلاف کوئی بھی غلط فیصلہ نہ لیا جائے اور اس کے اوپر کوئی بھی ایسا غلطی سے عمل درآمد نہ کیا جائے. اور یہ پالیسی جو تھی ایرینیس پالیسی بائے نیو دلی، اور یہ جو غلط پالیسی تھی یہ نیو دلی کی طرف سے پاکستان کو ریکویسٹ کی گئی تھی. تو اسٹوڈنٹس یہیں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.